اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ دوسرا پارہ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 197 سے آگے۔ الحج حج اشہر مہینے معلومات معلوم مقرر، فمن پس جس نے فرض لازم کر لیا فی ہن ان میں حج فلا رفسا تو نہ بے پرد ہو، ولا فسوقا اور نہ گالی دے، ولا جدالا اور نہ جھگڑا کرے، فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیر نیکی سے، یعلمہ اسے جانتا ہے اللہ، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن پس بے شک خیر بہتر زادی زاد راہ تقوی واتقونی اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں معلوم، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، پھر جس شخص نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے، ولا جدال فی الحج اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی اور زاد راہ لے لیا کرو، بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے سوال سے، واتقونی یا اولی الالباب اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ذکر فرمایا وہ فرمایا کہ حج کے جو مہینے ہیں یہ معلوم ہیں۔ تو حج کے مہینے کون سے ہیں؟ تو حج کے مہینوں کے حوالے سے کہ ایک تو حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے وہ علیحدہ تصور کیے جاتے ہیں، جبکہ حج کے مہینے ان سے ذرا جدا ہیں یا ان میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے۔ تو حرمت والے مہینے تو ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور ان کے ساتھ چوتھا رجب کا مہینہ آ جائے گا، 3 لگاتار مہینے ہیں، اور اس کے ساتھ چوتھا رجب کا مہینہ علیحدہ ہے۔ جبکہ اس کے اندر حج کے مہینوں کے اندر شوال، ذیقعدہ یہ 2 مہینے اور ساتھ میں ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، یہ 2 مہینے اور 10 دن یہ شمار کیے جاتے ہیں حج کے مہینے۔ تو حج کے مہینے انہیں کس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حج کے مہینوں کے اندر کسی بھی موقع پر انسان اگر احرام باندھ لے تو اس احرام باندھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ حج کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ تو حج کے مہینوں سے پہلے یعنی شوال کے مہینے سے پہلے اگر کسی بندے نے احرام باندھا تو اسی احرام کے ساتھ اگر وہ حج ادا کرے گا تو اس کے اوپر ائمہ فقہا کا آپس کے اندر اختلاف ہے، لیکن اس پر تمام کا اتفاق ہے کہ اگر حج کے مہینوں کے اندر کسی نے احرام باندھا تو اس کے ساتھ اس کا حج ادا کرنا جائز ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ساتھ میں یہ ذکر فرمایا کہ اگر کسی بندے نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا تو حج کو لازم کر لینے کی صورت کے اندر پھر اس بندے کے لیے ان دن احرام باندھنے کی صورت کے اندر احرام کی حالت کے اندر چند پابندیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا، اور جو چند پابندیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پہلے نمبر پر ذکر فرمایا کہ فلا رفثا، کہ یہ ایک لفظ جامع ہے جس میں عورت سے مباشرت اور اس کے مقدمات یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ اس کی کھلی گفتگو بھی داخل ہے۔ احرام کی حالت میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، یعنی تعریض و کنایہ کا مذائقہ نہیں، لیکن کھلے الفاظ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا یا عملی طور پر کوئی اس طرح کی حرکت کرنا، یہ تمام چیزیں لفظ رفث کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا فلا فسوقا ولا فسوقا، تو فسوق
کے معنی خروج کے ہیں۔ اصطلاح قرآن میں عدول حکمی اور نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے، جو اپنے عام معنی کے اعتبار سے سب گناہوں کو شامل ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے اس جگہ عام معنی ہی مراد لیا، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس جگہ فسوق کی تفسیر محظورات احرام سے فرمائی، یعنی وہ کام جو حالت احرام میں ممنوع اور ناجائز ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس مقام کی مناسبت سے یہی تفسیر بن سکتی ہے، کیونکہ عام گناہوں کی ممانعت احرام کے ساتھ خاص نہیں، وہ ہر حال کے اندر حرام ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے آ جائے گا تیسرے نمبر پر ولا جدال فی الحج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدال کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جھگڑا تم نے نہیں کرنا۔ تو جھگڑے کی یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ذکر کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جس وقت حج کے مناسک کے حج ادا کرتا ہے تو انسان کے لیے کافی مشکل اور مشکلات کا انسان شکار ہوتا ہے، مشقت والا کام ہے حج کی ادائیگی۔ تو جس وقت ایک انسان مشقت والا کام کر رہا ہو تو مشقت والے کام کی وجہ سے انسان کا اگر چھوٹی سی بات کے اوپر بھی جھگڑا کرنے کا ارادہ بن جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زاد راہ کے متعلق کہ بہترین زاد راہ انسان کا تقوی ہے۔ پھر زاد راہ کا انتظام کرنے کے حوالے سے بعض لوگوں کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے ہم حج کی ادائیگی کے لیے چلے جائیں، لیکن انہیں بسا اوقات اس حد تک بھی نوبت آ جاتی کہ وہ لوگوں سے خیرات مانگنے والا کام شروع کر لیتے۔ تو اس لیے اپنا انتظام کر کے جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زاد راہ کی طرف رہنمائی فرما دی کہ تم نے اپنے زاد راہ کا انتظام کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں لیسا علیکم، تم پر نہیں جناح کوئی گناہ، ان اگر تم تبتغوا تلاش کرو فضلاً فضل من ربکم اپنے رب سے، فاذا پھر جب افضتم تم لوٹو من عرفات عرفات سے، فاذکروا تو یاد کرو اللہ کو، عند نزدیک مشعر الحرام مشعر حرام، واذکروا اور اسے یاد کرو، کما ہداکم جیسا اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِنْ اور اگر تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے، لمن ضرور ضالین ناواقف۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا، فاذا افضتم من عرفات پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر حرام کے، واذکروہ کما ہداکم اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں حج کی ادائیگی کے دوران یا احرام کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلے کی وضاحت کا ذکر فرما دیا، تو وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص دوران حج میں کوئی خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے، مزدوری کرنا چاہتا ہے، کچھ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسا علیکم جناح، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت عطا فرما دی کہ اگر انسان وہاں پر کوئی اس طرح کاروبار کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و اس کے بارے میں مفسرین اکرام اور فقہاء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ جو مخصوص حج کے 5 ایام بنتے ہیں، یعنی 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، تو اس کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر محنت مزدوری والا کام نہ کرے، بلکہ وہ مخصوص کر لے عبادت کے لیے،
ان 5 ایام کے علاوہ باقی جو دن بنتے ہیں تو اس کے اندر اگر انسان کاروبار کرنا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی نہیں، گناہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ارادے سے واقف ہیں کہ ایک بندہ وہاں پر جاتا ہے حج کی ادائیگی کے لیے، ساتھ میں تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس کا جانے کا اصل مقصد وہاں پر کاروبار کرنا تھا یا وہاں پر اصل اس کا مقصد جانے کا حج کی ادائیگی تھا۔ حج کی ادائیگی اگر انسان کا اصل ارادہ ہو اور اس کے ساتھ میں اپنا اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنا نظام زندگی چلانے کے لیے محنت مزدوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بارے میں جانتے ہیں اسے پورا حج کا ثواب ملے گا۔ اگر انسان کا ارادہ ہے کہ میں محنت مزدوری کر لوں اور ساتھ میں چلو حج بھی فری کھاتے میں کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتے ہیں کہ انسان کا پھر معاملات آ جائیں گے، اس کے ارادے کے اوپر اس چیز کا انحصار آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرفات میں وقوف اور اس کے بعد مزدلفہ کے اندر وقوف کے بارے میں کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اس آیت کریمہ کے حصے کے اندر یعنی کہ جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس خدا تعالیٰ کو یاد کر لو، اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بتلانے سے پہلے تم محض اس چیز سے ناواقف تھے۔ اس میں بتلایا گیا کہ عرفات سے واپسی میں رات کو مزدلفہ کے اندر قیام اور اس کا خاص ذکر واجب ہے۔ عرفات لفظاً یہ جمع کا لفظ ہے اور ایک خاص میدان کا نام ہے، تو اس میدان کے اندر حجاج کرام کو اس میں پہنچنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو عرفات کو عرفات کس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجوہات مختلف بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرفہ کے میدان، عرفہ کے اندر مشرق و مغرب کے لوگ جس وقت ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں وہاں پر ان کا آپس کے اندر تعارف بھی ہو جاتا ہے، تعارف کرانے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عبادت کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ایک طرح کی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ مختلف اس کی وجوہات یا وجہ تسمیہ اس نام کی بتلاتے ہیں۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر کے لیے جو طریقہ بتلایا اسی طرح اس کو یاد کرو، اپنی رائے اور قیاس کو اس کے اندر دخل نہ دو، کیونکہ رائے اور قیاس کا مقتضا تو یہ تھا کہ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھی جائے، عشاء کی نماز عشاء کے وقت کے اندر ادا کی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغرب کو مؤخر کرنے کا اور عشاء کو مقدم کر کے ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر انسان کا قیاس نہیں چلتا، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اس طریقے سے ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ تو پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم افیضوا، پھر تم لوٹو، من حیث جہاں سے افاظا لوٹیں، ناسو لوگ، واستغفروا اور مغفرت چاہو، اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر طواف کے لیے پھرو جہاں سے سب لوگ پھریں اور مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی غلط رسم تھی، اس رسم کی تردید کے حوالے سے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرما لیا۔ قریش عرب ان کا تعلق تھا کہ وہ بیت اللہ کے محافظ بھی تھے، اس کے مجاور بھی تھے، اس کی خدمت کرنے والے تھے، اور ان لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ اب اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ عرفات کا جو میدان ہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہے، جبکہ مزدلفہ کا جو مقام ہے مزدلفہ یہ حرم کی حدود کے اندر آتا ہے۔ تو قریش عرب کا یہ نظریہ تھا کہ ہم احرام باندھنے کے بعد ہم نے حرم کے اندر ہی رہنا ہے، اس لیے وہ جس وقت جایا کرتے تھے تو مزدلفہ کے مقام کے اوپر وہاں پر وقوف کیا کرتے تھے، وہاں سے واپس پلٹ آیا کرتے تھے، آگے عرفات کے میدان کی طرف نہ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی رسم کو ختم کرنے کا حکم دیا کہ یہ ان کی جاہلانہ رسم ہے
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے اندر مساوات کا پہلو رکھا، سب کے لیے برابری کا پہلو رکھا، تو اس لیے فرمایا کہ تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے تمام لوگ لوٹتے ہیں، یعنی کہ میدان عرفات سے واپس پلٹنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت والا معاملہ ہے اور تم یہاں سے واپس پلٹ آؤ مزدلفہ کے میدان سے، اور باقی جتنے بھی حج کرنے کے لیے جائیں تو وہ سارے کے سارے میدان عرفات کے اندر، اس کے اندر خصوصیت اپنے لیے تم لوگ نہ رکھو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کے بارے میں رہنمائی فرما دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُم تم ادا کر چکو مَنَاسِكَكُمْ حج کے مراسم، فَاذْكُرُوا تو یاد کرو اللہ کا ذکرکم جیسی تمہاری یاد آباءکم اپنے باپ دادا، او اشد یا زیادہ ذکر یاد، فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے من یقول جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کچھ حصہ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ کو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ داداؤں کو، او اشد ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو، فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمیں دے، آتنا فی الدنیا تو ہمیں عطا کر دنیا میں، وما لہ فی الآخرتی اور اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں من خلاق حصہ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ والوں کی ایک اور رسم کی مخالفت فرمائی، اس کی تردید فرما لی، مذمت فرما لی۔ مشرکین مکہ والوں کی یا عرب والوں کا ایک دستور یہ تھا کہ وہ جب حج سے فارغ ہو جاتے، حج سے فراغت حاصل کرنے کے بعد ان کی یہ عادت تھی کہ ایام حج میں شغل، تو اس کے بعد ان کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جمع ہو جایا کرتے تھے ایک مقام کے اوپر، اور اس مقام کے اوپر پھر شعر و شاعری کا مقابلہ بھی کیا کرتے تھے، اپنے باپ داداؤں کو وہ یاد کیا کرتے تھے، تو یہ ان کا وہاں پر مشاعرہ باقاعدہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جب تم حج کے مراسم سے کو ادا کر لو، اسے مکمل کر لو، اس کے بعد بھی تم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طرح مشاعروں کے اندر یاد نہیں کرنا، اس رسم کو تم ختم کرو، تو اسے ختم کرتے ہوئے تم نے اللہ ہی کو یاد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی لیے یہاں پر ساتھ میں ذکر فرما دیا کہ جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ باپ داداؤں کو یاد کرنے کے اندر کوئی بھی اجر نہیں، کوئی بھی ثواب نہیں، یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اندر تم لوگوں نے عبادت کرنی ہے، اور عبادت پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے ہی کے اندر آئے گی۔ پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس چیز کی بھی تردید فرما لی کہ جو صرف دنیا کے طلبگار ہوا کرتے تھے، کہ دنیا کے اغراض و مقاصد ان کے ذہن کے اندر ہوتے اور اس کے لیے وہ کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا آخرت کے اندر کوئی بھی حصہ نہ ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من یقول جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا ہمیں دے فی الدنیا دنیا میں خسانہ بلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں خسانہ بلائی، وقینا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ ومنہم من یقول اور کوئی ان میں کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا خسانہ ہمیں ہم کو دے دنیا میں خوبی، وفی الآخرتی خسانہ اور آخرت میں خوبی، وقینا عذاب النار اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی، ان اہل ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تعریف فرمائی کہ لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا کے اندر بھی بھلائی چاہتے ہیں اور ساتھ میں آخرت کے اندر بھلائی بھی چاہتے ہیں۔ اب پیچھے جو پچھلی آیت کے اندر دنیا کے طلبکار کے بارے میں ذکر فرمایا تھا، وہاں پر صرف اتنا ذکر فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا،
کہ دنیا ہمیں عطا کی جائے، دنیا کی بلائی کا وہاں پر تذکرہ نہیں کیا گیا، جس طرح یہاں پر فی دنیا خسانہ، یہاں پر خسانہ کا اضافہ کیا گیا، یعنی دنیا، وہ صرف دنیا کے طلبگار تھے۔ اب اہل ایمان لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ لوگ دنیا کے اندر بھی دنیا کے صرف طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کی بھی بلائی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر خسانہ کا اضافہ کیا گیا، دنیا کے اندر بھی بلائی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخرت کی بلائی کے بھی وہ لوگ طلبگار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ عذاب نار سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، اور یہ ایک بڑی جامع اور معنی دعا بنتی ہے۔ اس دعا کو کثرت کے ساتھ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو کثرت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ اس کے اندر انسان دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی بلائی کا طلبگار بن جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم نصیب، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اس سے جو کسب انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس طرح کا انسان کمائی کرے گا، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے حصہ بھی دے دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حساب کتاب لینا کوئی مشکل کام نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد حساب لینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، وَاذْكُرُوا اور تم یاد، وَاذْكُرُوا اللَّهَ اور تم یاد رکھو اللہ کو، فی ایام معدودات گنتی کے دنوں میں، فمن پس جو تعجل جلد چلا گیا، فی یومین 2 دن، فلا تو نہیں، اسم گناہ علیہ اس پر، ومن تأخر اور جس نے تاخیر کی، فلا اسم تو نہیں گناہ علیہ اس پر، لمن اتقا جو ڈرتا رہا، واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم کہ تم الیہ اس کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دن، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ پھر جو کوئی چلا گیا جلدی چلا گیا، فی یومین 2 دن میں، فلا اسم علیہ تو اس پر گناہ نہیں، ومن تأخر اور جو کوئی رہ گیا، فلا اسم علیہ تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، لمن اتقا جو کہ ڈرتا ہے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوگے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور ان کی غلط رسم کی تردید پر مذمت فرما دی۔ اب اس کے اندر ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب ایام حج کی ادائیگی کر لیا کرتے تھے، تو ایام حج کی ادائیگی کے ایام حج کے بعد یعنی کہ 10 ذی الحج کے بعد بعض لوگ مینا کے اندر 2 دن قیام کیا کرتے تھے، اور بعض لوگ 3 دن قیام کیا کرتے تھے۔ جو لوگ 2 دن قیام کیا کرتے تھے وہ مذمت کیا کرتے تھے 3 دن رکنے والوں کے بارے میں، اور جو 3 دن رکا کرتے تھے وہ مذمت کیا کرتے تھے 2 دن رکنے والوں کی۔ یعنی ہر ایک دوسرے کی مخالفت کرتا، 2 دن والا 3 دن والے کی مخالفت کرتا، 3 دن والا 2 دن والے کی مخالفت کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی تردید فرما دی کہ اگر کوئی بندہ 2 دن رکتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اگر کوئی 3 دن رکتا ہے تو اس کے اوپر بھی گناہ نہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ دونوں کے اعمال کہ 2 دن رکنا بھی ٹھیک ہے، 3 دن رکنا بھی ٹھیک ہے، جس کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ رک لے، 2 دن رکنا چاہتا ہے 2 دن رک لے، 3 دن رکنا چاہتا ہے تو 3 دن رک لے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یُعْجِبُکَ تمہیں بلی معلوم ہوتی ہے، قولی اس کی بات، فی الحیات زندگی میں، دنیا کی، وَیَشْہَدُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اللہ پر، ما جو فی قلبی اس کے دل میں، وَہُوَ حالانکہ وہ،
الد سخت خصام جگرالو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور بعض آدمی وہ ہیں کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگانی میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وہ سخت جگرالو ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اخنس بن شریک ایک بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر قسمیں کھا کھا کر دعوی اسلام کیا کرتا اور مجلس سے اٹھ کر جب جایا کرتا تھا تو فساد و شرارت اور اظہار ثانی میں لگ جایا کرتا تھا۔ اس منافق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ بعض آدمی وہ ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگانی کے کاموں میں اور اللہ تعالیٰ کو وہ گواہ کرتا ہے اپنے دل کی بات کے اوپر، حالانکہ وہ سخت جگرالو ہے۔ تو یہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ سے مراد یہ اخنس بن شریک کے حوالے سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ منافق ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹے سعی دوڑتا پھرے فی الارض زمین میں لیفسدا تاکہ فساد کرے فیا اس میں ویہلکا اور تباہ کرے خرسا کھیتی والنسل اور نسل واللہ اور اللہ لا یحب ناپسند کرتا ہے فساد وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ اور جب پھرے تیرے پاس سے تو دوڑتا پھرے ملک میں لیفسد فیہا تاکہ اس میں خرابی ڈالے ویہلک الخرس والنسل اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانیں واللہ لا یحب الفساد اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں مزید ذکر فرما دیا کہ وہ زمین کے اندر فساد کرتا پھرتا ہے، کھیتی انسانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کے اندر مصروف رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہو اس کو اتق اللہ ڈر اللہ سے اخذت ہو اسے آمادہ کرے عزت بالاسم گناہ پر فحسب ہو تو کافی ہے اس کو جہنم والا بیسا اور البتہ برا میہاد ٹھکانہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر اخذت العزت آمادہ کرے اس کو غرور بالاسم گناہ فحسبہ جہنم سو کافی ہے اس کو دوزخ ولبئس المہاد اور وہ بے شک برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والا کام کرو تو اسے اس کا جو اپنا غرور اور تکبر ہے تو اس کا غرور اور تکبر اس چیز کو یہ آمادہ نہیں ہونے دیتا کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یشری بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان ابتغاء حاصل کرنا مرضات اللہ کی رضا واللہ اور اللہ رؤوف مہربان بالعباد بندوں پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ اور لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ مستدرک حاکم کے اندر ابن جریر، مسند ابن ابی حاتم وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے کے اندر قریش کی ایک جماعت نے ان کا راستہ روک لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ترکش کے اندر جتنے بھی تیر تھے وہ سارے کے سارے نکال دیے اور قریش کی اس جماعت کو خطاب کیا اور فرمایا
کہ قریش تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تیر اندازی کے اندر میں کتنا زیادہ ماہر ہوں اور میرا کوئی بھی نشانہ خطا نہ ہوگا، تو اس لیے پھر میں تم سے جب تک میرے تیر ختم نہ ہوں گے تم میرے قریب نہ آ سکو گے۔ پھر اس کے بعد میرے پاس تلوار بھی ہے، پھر میں تلوار لے کر تمہارا مقابلہ کروں گا، جب تک میرے اندر جان ہوئی تمہارا مقابلہ کروں گا، اس وقت تک تم میرے قریب نہ آ سکو گے۔ اس سے بہتر یہ طریقہ نہیں کہ میں تمہیں اپنے مال و دولت کا پتہ بتا دوں کہ جو مکہ کے اندر ہے تم اسے لے لو اور میرا راستہ آزاد کر لو، میں چلا جاؤں پرسکون انداز کے اندر مدینہ کی طرف۔ انہوں نے اس شرط کو تسلیم کر لیا تو انہوں نے اپنا مال و اسباب دے کر اپنی جان کو بچا کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا ان کے متعلق نزول فرما دیا۔ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے جو لوگ ایمان لائے، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے پورے، ولا تتبعوا اور نہ پیروی کرو، خطواتی قدم شیطان، انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور مت چلو قدموں پر شیطان کے، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کے بارے میں حکم دیا کہ پورے کے پورے تم نے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، اعمال کے لحاظ سے بھی، دل اور دماغ کے لحاظ سے بھی۔ یہ نہیں کہ دل و دماغ سے تمہارا کچھ اور معاملہ ہو اور اعمال تمہارے اسلام کے مطابق ہوں، بلکہ تم نے مکمل طور پر اسلام کی اطاعت کرنی ہے اور شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، فَإِن پھر اگر زللتم تم ڈگمگاتے گے، من بعد اس کے بعد، ما جاءتکم جو تمہارے پاس آئے، بینات واضح احکام، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پھر اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تو جان رکھو بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے پاس جب حق بات پہنچ آئی، حق بات آنے کے بعد تم اگر اس سے پھسل جاؤ گے تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ الا سوائے ان یاتیہم آئے ان کے پاس اللہ فی ظلال سائبانوں میں، من الغمامی بادل سے، والملائکہ اور فرشتے، وقضیہ اور طے ہو جائے، امر قصہ، وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجعو لوٹائیں گے امور تمام کام۔ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے ان پر اللہ ابر کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور طے ہو جائیں قصہ، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے کے بارے میں ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے اندر صاحبان کی صورت کے اندر وہ آئیں۔ تو اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہات میں سے آیت کریمہ ہے، تو اس کے اوپر انسان کو کسی قسم کی باس و مباحثے سے گریز کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کیفیت کے اندر، کس طرح، کس شکل و صورت میں، کس حالت کے اندر، کس طرح تشریف آنے کا کہا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں متشابہات کے اندر آتی ہیں اور متشابہات کے اندر انسان کو پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارا یہ 9واں رکوع مکمل ہوا۔